ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اور آپ مجلس اصلاح اعمال میں شامل ہیں اور قربانی کے فضائل اور قربانی کے مسائل کا بیان تسلسل کے ساتھ چل رہا ہے۔ آج کے بیان میں قربانی کے جانوروں کے سلسلے میں بتائیں گے۔ قربانی کی جانور کی عمر کیا ہونا چاہیے؟ تو آپ پچھلے دنوں بھی سن چکے ہیں کہ اونٹ کی عمر 5 سال ہونا چاہیے پوری، اور گائے پوری 2 سال کی ہونا چاہیے، اور بکری پوری 1 سال کی ہونا چاہیے۔ اس سے عمر کم نہ ہو۔ بکری کی 1 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اونٹ کی 5 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے، اور گائے کی 2 سال سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر عمر کم ہوئی تو قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر زیادہ ہو عمر تو جائز ہے، بلکہ افضل ہے۔ ہاں، دمبا اور بھیڑ کا بچہ یا دمبے کا بچہ اگر اتنا بڑا معلوم ہوتا ہو، اور ہے وہ 6 مہینے کا، لیکن دکھنے میں اتنا بڑا معلوم ہوتا ہے کہ سال بھر کا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اس کے علاوہ قربانی کے جانور کے جو اوصاف ہیں اور جو ان کے عیوب ہیں، ان کا شرعی حکم بھی معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے ہم جو جانور میں اعضاء ہیں، پاؤں ہے، دانت ہے، کان ہے اور سینگ ہے، ایسی تھن ہے، آنکھ ہے، ناک، زبان اور خصی وغیرہ، یا یہ کمزوری، حاملہ، غیر حاملہ، اس سلسلے میں بتانا چاہتے ہیں کہ ایسا لنگڑا جانور جو چلتے وقت پاؤں زمین پر بالکل نہ رکھ سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر وہ چلنے میں اس پاؤں سے کچھ سہارا لیتا ہو تو جائز ہو جائے گی۔ اگر کسی جانور کا پاؤں کٹ گیا ہو تب بھی اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دانت کے سلسلے میں یہ ہے، اگر جانور کے اکثر دانت ٹوٹے ہوئے ہو کہ چارہ بھی نہیں کھا سکتا ہو تو جائز نہیں۔ دانت ٹوٹے ہوئے ہوں لیکن چارہ کھا سکتا ہے تو جائز ہے۔ جس جانور کے پیدائشی طور پر ایک یا دونوں کان نہ ہوں، یا کان کا تیسرا یا اس سے زیادہ حصہ کٹا ہوا ہو تب بھی جائز نہیں۔ اگر کان تیسرے سے کم حصہ کٹا ہوا ہو تو جائز ہے۔ اسی طرح سینگ کے سلسلے میں اگر جانور کے سینگ پیدائشی طور پر نہ ہو یا ہوں لیکن چھوٹے ہوں تو جائز ہے، یا جانور کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں لیکن جڑ سے نہیں اکھڑے تو جائز ہے۔ اگر سینگ جڑ سے اکھڑ چکے ہوں کہ اندر کا گودا ختم ہو چکا ہو تو جائز نہیں ہے۔ اور جانور کی دم کے سلسلے میں یہ ہے، اگر جانور کی دم تہائی حصے سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔
اگر جانور کی دم تہائی یا اس سے زائد کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے۔ رسولی، جانور کو رسولی ہو لیکن اس سے اس کی صحت متاثر نہ ہو، یعنی اس کی صحت پر کوئی فرق نہ پڑتا ہو تو جائز ہے، قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایسی تھن کے سلسلے میں اونٹنی، گائے یا بھینس کا ایک تھن خراب ہوا اور باقی 3 ٹھیک ہو تو جائز ہے۔ اگر اونٹنی، گائے یا بھینس کے 2 تھن خراب ہو تو جائز نہیں ہے۔ بکری وغیرہ کا 1 تن خراب ہو تو جائز نہیں ہے۔ جانور کے تھن سے دودھ نکلتا ہو، اگرچہ کم نکلتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسی آنکھ کے سلسلے میں کہ بھینگا ہو، 1/3 سے کم بینائی اس کی متاثر ہو، یعنی چلی گئی ہو، تو اس جانور کی قربانی جائز ہے۔ کانا، 1/3 سے زائد بینائی متاثر ہو، اندھا ہو تو جائز نہیں ہے۔ ایسی ناک کے سلسلے میں جس جانور کی ناک کٹی ہوئی ہو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اگر رسی ڈالنے کے لیے ناک میں سوراخ کر دیا گیا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ ایسی زبان کے سلسلے میں کہ جس جانور کی آدھی یا اس سے زائد زبان کٹی ہوئی ہو تو جائز نہیں ہے۔ اگر زبان آدھی سے کم کٹی ہوئی ہو تو جائز ہے۔ ایسے ہی حاملہ، جو جانور حاملہ ہو یعنی اس کے پیٹ میں بچہ ہو تو اس کی قربانی بھی جائز ہے۔ ایسی خصی ہو، جس جانور کو خصی کیا گیا ہو، یعنی جس کے فوتے نکال لیے جاتے ہیں اس کو خصی کہا جاتا ہے، تو جس جانور کو خصی کیا گیا ہو تو اس کی بھی قربانی جائز ہے۔ ایسی اس کی کمزوری کے سلسلے میں یہ ہے کہ بہت زیادہ کمزور جانور جس کی ہڈیوں میں گودا باقی نہ رہا ہو تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ جانور دبلا پتلا ہو لیکن چل پھر سکتا ہو اور قربان گاہ تک جا بھی سکتا ہو تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور پہلے صحیح تھا، ذبح کرتے وقت میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی تو ایسا عیب معاف ہے۔ یہ کب ہے؟ یہ کہ پہلے سے جانور صحیح و سالم تھا لیکن جب ذبح کیا جا رہا تھا تو اس وقت میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو گیا جس کے ہوتے ہوئے قربانی جائز نہیں ہوتی، لیکن کیونکہ ذبح کرتے وقت میں ایسا ہوا ہے تو ایسا عیب معاف ہے۔ جیسے گراتے وقت جانور کی ٹانگ ٹوٹ گئی یا بھاگنے کی وجہ سے جانور کسی جگہ ٹکرایا اور اس کی آنکھ ضائع ہو گئی تب بھی اس کی قربانی درست ہے۔ لہٰذا یہ جانوروں کے بعض اوصاف اور غیوب تھے اور ان کا شرعی حکم تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو آپ جب جانور قربانی کا خریدیں تو ان باتوں کا اور ان غیوب کا ضرور خیال رکھیں کہ اس کی آنکھ بھی دیکھیں، پاؤں بھی دیکھیں، دانت بھی دیکھیں، کان بھی دیکھیں، ناک بھی دیکھیں، سینگ بھی دیکھیں غور سے، اور دم بھی، اور اسی طرح سے کیا ہے تھن بھی اس کو غور سے دیکھیں، اس کی آنکھ بھی دیکھیں اور اس کی ناک بھی دیکھیں، زبان بھی دیکھیں، اور اس طرح سے جانور کو خریدتے وقت میں آپ کو چاہیے کہ آپ غور سے اس کو دیکھیں۔ قربانی کے جانور 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اونٹ، نمبر 2 گائے اور نمبر 3 بکری۔ ہر قسم میں یعنی اونٹ، گائے، بکری، ہر قسم میں اس کی جتنی نوعیں ہیں، یعنی جتنے بھی اس کے اقسام ہیں، نوعیں ہیں، سب داخل ہیں۔
नर और मादा, खिस्सी और गैर खिस्सी सबका एक हुक्म है, यानी सबकी कुर्बानी हो सकती है। और ये जो भैंस की कुर्बानी हम करते हैं तो वो गाय में शुमार है, उसकी भी कुर्बानी हो सकती है। भेड़ और दुम्बा ये बकरी में दाखिल है, उनकी भी कुर्बानी हो सकती है। ये वहशी जानवर जो होता है जैसे नीलगाय और हिरन, उनकी कुर्बानी नहीं हो सकती। वहशी जानवर और घरेलू जानवर से मिलकर बच्चा पैदा हुआ मान लीजिए, मसलन हिरन और बकरी से, उसमें बकरी से पैदा हुआ तो उसमें मां का एतबार है, यानी उस बच्चे की मां बकरी है तो जायज है, और बकरे और हिरनी से पैदा हुआ तो नाजायज है। तो आपको जानवर खरीदते वक्त में इन चीज़ों का लिहाज रखना है और किन